السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا۔ انصار کے مناقب، فضائل، ورچوز کے بیان کا باب۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے، اور وہ جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، وہ اپنے دلوں میں کوئی بھی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں آباد تھے وہ آپ پر ایمان لائے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کی طرف گئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ انصار کون ہیں جن کے مناقب یہاں بیان ہوں گے؟ انصار ناصر کی جمع ہے، نصرت سے، مدد، جمع ناصر، فہم انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ والمراد بہم الاوس والخزرج، اور ان سے مراد اوس اور خزرج کے قبائل ہیں۔ انصار کو یہ نام کیسے ملا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار رکھا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مدد کی اور اس کا دفاع کیا۔ انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کو اس راستے میں پیش کیا۔ بلا شبہ مہاجرین بھی اس فضیلت میں شامل ہیں کہ انہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں لگائے، لیکن انہوں نے جو مدد کی وہ جان و مال کے علاوہ ہجرت سے بھی ہے، یعنی مدد بھی ہے، ہجرت بھی ہے، یعنی دو اعمال ہیں ان کے۔ جبکہ انصار نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ نصرت یا مدد سے ہے، جان و مال سے ہے۔ انصار کا شجرہ نسب کیا ہے؟ انصار کی تاریخ کیا ہے؟ بنیادی طور پر انصار جو اوس اور خزرج ہیں، جو مدینہ یا جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا ہے وہاں پر آباد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیسے پہنچے؟ تو اصلاً یہ یمن سے تھے، یعنی قوم سبا میں سے تھے، سورۃ سبا میں جن کا ذکر آتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اسلم انصار کا قبیلہ ہے، اور انصار کا اوس اور خزرج خاندان دونوں غسان سے ہیں۔ اوس اور خزرج کہاں سے ہیں؟ غسان سے۔ اور غسان کیا ہے؟ سبا قوم کے یمنی عربوں میں سے ہیں۔ جب اللہ نے قوم سبا پر زور کا سیلاب بھیجا اور جو بند ٹوٹ گیا تھا تو قوم سبا زمین میں متفرق ہو گئے، کوئی قبیلہ کہاں چلا گیا، کوئی کہیں، کوئی کہیں۔ تو اوس اور خزرج نے یثرب میں پڑاؤ کیا، یہاں پر آ کر بسے۔ ان میں سے ایک گروہ شام میں چلا گیا، ان کو غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس پانی یا کنویں پر انہوں نے یمن میں آنے سے پہلے پڑاؤ کیا اس کنویں کے نام پر ان کو غسان کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر کنویں کا نام تھا یا پانی کا نام تھا غسان، اور یہ اس کے آس پاس رہتے تھے تو یہ بھی غسانی کہلائے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مشلل کے قریب تھا، یعنی جیسے حسان بن ثابت کہتے ہیں اپنے ایک شعر میں۔ تو بنیادی طور پر اوس اور خزرج کیا ہیں، کہاں سے ہیں اوریجنلی؟ یمن سے، اور یمن کے کس قبیلے سے؟ قوم سبا سے۔ ان کی ایک مشہور ملکہ بھی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ بلقیس، ملکہ سبا جس کو کہا جاتا ہے، بلقیس۔ یہ وہی علاقہ ہے، وہاں سے اوریجنلی یہ آئے تھے مدینہ کی طرف، اور وہاں کے رہنے والے بھی دراصل عرب تھے۔ تو اصلاً یہ کون تھے؟ عرب تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ہاجرہ کے واقعے میں انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آسمان یا بارش کے پانی کی اولاد، یہ تمہاری ماں ہاجر ہے، کیونکہ عربوں کا جو پانی کا ذریعہ تھا وہ نہریں اور چشمے نہیں تھے، بلکہ جو آسمان سے بارش برستی تھی اسی کو اکٹھا کر لیتے تھے،
اسی کو خود بھی پیتے، استعمال میں لاتے، اپنے جانوروں وغیرہ کو بھی پلاتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان کا پانی زمزم ہے، اور زمزم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کے لیے اتارا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے. تو بنیادی طور پر پھر کیا ہے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں. بہرحال یہ مدینہ کے رہنے والے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عزت و شرف عطا کی، ان کو فضیلت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان داخل کر دیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اللہ رکھا اور انصار رسول ہی بھی رکھا، اور ان کے سچے ایمان کو ثابت کیا. ان کو بخشش اور عمدہ رزق اور ریاست و حکمرانی عطا کی، یعنی اسلام کی وجہ سے انہیں دنیا میں بہت عزت ملی، دنیا کی بھی مال و دولت کی فراوانی ہوئی. ان کے دلوں میں آپس میں محبت ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے سے پہلے یہ آپس میں اوس اور خزرج دونوں ہی بہت لڑا کرتے تھے. ان کے درمیان خونی جنگیں ہوئیں، خاص طور پر جنگ بعاث جس کا ذکر ملتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے ہی ختم ہوئی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج اصل میں یہ دو بھائی تھے، تو جن کی اولادیں پھر دو قبیلے بن گئے، اور معمولی بات پر لڑائی ہوئی اور دونوں کی طرف کے سردار اور بڑے بڑے لوگ مارے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں تو ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوئی، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. تو یہ وہی عداوت تھی اوس اور خزرج کی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم آپس میں لڑنے والے تھے، اللہ کی نعمت یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. تو تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اگر اسلام کے بغیر مر جاتے تو کیا ہوتا؟ جہنم میں جاتے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. تو اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلات سے نجات دیتی ہے. دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز آپس کی نفرت، عداوت اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہے. وہ کہیں بھی ہو، خواہ وہ دو بھائیوں میں ہو، دو گھروں میں ہو، دو گروہوں میں ہو، دو خاندانوں میں ہو، قبیلوں میں ہو، دو ملکوں میں، کہیں پر بھی ہو. تو آپس کی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد جو ہے یہ انسانوں کے لیے زہر قاتل ہے. اور اگر آپس کی محبتیں ہوں تو تھوڑا سا رزق بھی کافی ہو جاتا ہے، معمولی سا گھر بھی محل لگتا ہے. یعنی انسان کے لیے انس کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے. لیکن اس وقت جب وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اسلام کی دولت سے ان کے دل جڑ گئے تھے، دلوں میں محبت پیدا ہو گئی تھی. اور یہی دراصل اسلام ہے. یعنی ہمارے دل میں ایمان کتنا داخل ہوا ہے، ہم کتنے اچھے اور سچے مسلمان ہیں، اس کا اندازہ ہمارے آپس کے تعلقات سے ہو سکتا ہے، اور خصوصاً وہ تعلقات جو دین کی وجہ سے ہوں. کیونکہ جب سب کا مشن ایک ہوتا ہے، گول ایک ہوتا ہے، منزل ایک ہوتی ہے، اور سب اس کے لیے کام کرتے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، تو پھر یہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر انسانوں سے توقعات نہیں رکھتے، پھر وہ دوسروں سے کچھ مفادات کی امید نہیں رکھتے. ان میں سے ہر ایک اللہ کی خاطر دینے والا ہوتا ہے، محبت دینے والا بھی، مال دینے والا بھی، اور اللہ کی خاطر جان دینے والا بھی. پھر اس کا اپنا آپ کچھ نہیں رہتا. یہی انصار کی خوبی تھی، یہی مہاجرین کی خوبی تھی. اور نہ صرف یہ کہ انصار کے دلوں میں باہم محبت پیدا ہوئی، بلکہ باہر سے آنے والے مہاجرین کو بھی انہوں نے ویلکم کہا، اور ان سے بھی وہ محبت کرنے والے تھے. انہیں انصار نے اپنے مالوں، اپنے باغوں، اپنے کاروباروں اور اپنی ہر چیز میں شریک کر لیا تھا، ان کے ساتھ تعاون کیا تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سچا مومن کہا. سورۃ الانفال آیت 74 میں آتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مہاجرین مکہ کی طرف. اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ کون ہے؟ انصار ہیں، وہی سچے مومن ہیں. انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. تو دین کا کام اس طرح ہوتا ہے، اکیلے نہیں ہوتا، مل جل کر ہوتا ہے. کوئی مہاجر ہوتا ہے اور کوئی انصار ہوتا ہے، اور کوئی جان لگاتا ہے اور کوئی مال لگاتا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے. کیونکہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. تو جو جنت کا سودا کرتے ہیں قربانی کے ساتھ بنا جا سکتا ہے. جو لوگ دین کی خاطر قربانی نہیں کر سکتے ان کا ایمان مشکوک ہوتا ہے. سورۃ الانفال 72 میں فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ ہیں انصار. جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے تھی. انصار کے لیے ان کی جگہ دینے اور مدد کرنے کا ذکر کیا. تو دونوں گروہوں کی صفات بیان ہو گئی، اور دونوں نے ہی قربانی کی، دونوں ہی ایک مقصد کے لیے باہم ملے، لہٰذا یہی ایک دوسرے کے سچے دوست اور مددگار ہوتے ہیں. اسی لیے کسی کا قول ہے کہ ہمارے دینی دوست اور بھائی ہمیں بعض اوقات اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، کیونکہ خون کے رشتے ہمیں دنیا کی طرف بلاتے ہیں اور دین کے رشتے ہمیں آخرت کی طرف بلاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی بعد کی جنریشنز میں سے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کے طریقے پر چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اگرچہ ابتدائی طور پر خطاب السابقون الاولون سے ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن اس کے بعد جو بعد میں ان کی پیروی احسان کے ساتھ کرے، اللہ ان سے بھی راضی ہے. اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور وہ قربانی جو دنیا کے مقاصد کے لیے دی جاتی ہے وہ صرف دنیا کی کامیابی لاتی ہے، اور وہ کامیابی جو جنت پانے کے لیے دی جاتی ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی ہوتی ہے، اور وہی الفوز العظیم ہوتی ہے. انصار وہ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا انصار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، اللہ عز و جل نے تمہارے دلوں میں ایمان کو داخل کیا اور تمہیں عزت دینے کے ساتھ خاص کیا، اور تمہارا نام انصار اللہ رکھا اور انصار رسول ہی رکھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اعزاز ملا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس نام سے پکارا. حضرت حسان بن ثابت نے بھی انصار کی تعریف کی. کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے. سماہم اللہ انصارا بنصرہم دین الہدى وعوان الحرب تستعر وسارعوا فی سبیل اللہ واعترفوا للنائبات وما خافوا وما ضرروا. اللہ نے ان کا نام انصار اس وجہ سے رکھا کہ انہوں نے ہدایت کے دین کی مدد کی جبکہ وقفے سے لڑی جانے والی ایک طویل جنگ بھڑک رہی تھی. یعنی اس سے پہلے یہ لڑائی جھگڑے کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو پھر اسلام کی طرف موڑ دیا، اور وہ اللہ کے راستے کی طرف دوڑتے سبقت کرتے ہوئے گئے، اور انہوں نے مصائب کا اعتراف کیا، یعنی مصیبتوں کو برداشت کیا، اور ان سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے،
ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر انصار کے متعلق فرماتے ہوئے سنا، خبردار، لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور انصار میرے نیچے کا کپڑا ہے۔ اگر لوگ ایک وادی میں چل رہے ہوں اور انصار ایک پہاڑی گھاٹی پر، تو میں انصار کی گھاٹی پر چلوں گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر میری مدد کی ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اپنی میراث اور جاگیر کہا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ہر آدمی کی میراث اور جاگیر ہوتی ہے، میری میراث اور جاگیر انصار ہیں، ان کے بارے میں میرا خیال رکھنا، یعنی اگر تم میرا خیال کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا، انصار کا خیال رکھنا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ نے ان کو اپنا قیمتی ترین مال کہا، ایک طرح سے میراث اور جاگیر جو ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے انسان کی، وہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اور وہ انسان جو اللہ کے دین کی مدد اور خدمت کرتے ہیں، وہ انسان سب سے قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں میں سب سے بہترین تھے۔ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاہراہ مکہ پر تھے، جب آپ نے فرمایا یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، گویا کہ وہ بادل ہیں، اہل زمین میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں، جیسے بادل برستے ہیں تو زمین بہت کچھ اگاتی ہے، تو ان میں بھی بڑی خیر ہے، برکت ہے۔ ایک انصاری آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم سب سے بہترین نہیں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ کے رسول، کیا ہم سب سے بہترین نہیں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ پھر اس نے یہی سوال دہرایا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم سب سے بہترین نہیں؟ آپ نے تیسری دفعہ پست آواز میں فرمایا، سوائے تمہارے، یعنی تم تو بہترین ہو ہی، تمہارے بعد کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں، مراد یہ تھی۔ پھر انصار کو خوف زدہ کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے انصار کے اس قبیلے کو ڈرایا تو تحقیق اس نے میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان کو خوف زدہ کیا، یعنی میرے دل کو خوف زدہ کیا۔ تو گویا آپ نے اپنا دل ان کے ساتھ بتایا کہ جس نے ان کو ڈرایا، ڈر دل میں ہوتا ہے نا، تو گویا اس نے مجھے ڈرایا، مجھے خوف زدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی بہت قدر کرتے اور ان سے بہت گہرا تعلق رکھتے تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں، آپ انصار سے ملاقات کرتے، ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، یعنی جب آپ جاتے تو پھر ان سے بہت حسن سلوک کرتے، محبت کا معاملہ کرتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں انس بن مالک کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھرانے کو ملنے گئے، ان کے پاس کھانا بھی کھایا۔ جب آپ نکلنے لگے تو آپ نے گھر کی ایک جگہ کے متعلق حکم دیا، تو ادھر ایک چٹائی بچھائی گئی، اس پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، آپ نے وہاں نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کہیں کھانے کے لیے جائیں تو وہاں کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی کی بات بھی ضرور ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نفل نماز پڑھائی تھی، اسی سے نفل نماز کے بعد جماعت ہونے کی دلیل بھی ملتی ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر یہ روایت تفصیل کے ساتھ آتی ہے کہ کس طرح صف بنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں جب کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ دعوتوں پر جاتے ہیں تو اپنی فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں یا مؤخر کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں یا پھر ٹال ہی دیتے ہیں۔ تو کہاں کہاں اور کس کس طریقے سے ہم سنتوں سے دور ہٹ گئے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے فرائض کو بھی بھول گئے ہیں۔ پھر اسی طرح انصاری بچے کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور انصار کی کھجور سے محبت کا ذکر۔ انس کہتے ہیں کہ میری والدہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، ان کا دوسرا بھائی، کیونکہ یہ مالک سے تھے، اور پھر ابو طلحہ سے بیٹا پیدا ہوا ام سلیم کے ہاں۔ جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور اپنے ساتھ اجوا کھجوریں بھی لے جانا۔ انہوں نے نہ تو خود اسے گھٹی دی اور نہ کچھ کھانے کو دیا اور نہ ہی کچھ چکھایا۔ تو انس کہتے ہیں کہ میں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا لیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم نے جنم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا، اللہ اکبر، کیا جنم دیا ہے؟ یعنی آپ ایکسائٹڈ تھے، خوش ہوئے۔ میں نے کہا لڑکا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اور یہ فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ میں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھٹی دینے کے لیے پوچھا کہ تمہارے پاس اجوا کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اور کھجوریں نکال لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھی
اور اسے چباتے رہے. جب وہ آپ کے لعاب کے ساتھ مل گئی تو آپ نے اس بچے کو گھٹی دی. اسے کھجور کا مزہ آنے لگا اور وہ چوسنے لگا. گویا اس کی انتڑیوں میں سب سے پہلی جو چیز گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصار کو کھجور سے بڑی محبت ہے، یعنی ان کے چھوٹے بچے بھی کھجور بہت پسند کرتے ہیں کہ ساتھ ہی چوسنے لگتے ہیں. پھر آپ نے اس کا نام عبداللہ بن ابی طلحہ رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو انصار کے ساتھ ہونے کا بھی ایک موقع پر اعلان کیا. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے قبیلے بنو اسلم کے چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تیر چلا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹو تیر اندازی کرو. تو اس سے کیا ہے، انصار کس کی اولاد ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ میں تھی، کوئی یمن میں چلی گئی اور کوئی پھر وہاں سے مدینہ آ گئے. اے اسماعیل کی اولاد تیر اندازی کرو، تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے کیونکہ ہنٹر تھے وہ. تیر اندازی کرو اور میں بنی فلاں کی طرف ہوں. اور آپ ایک گروہ کے ساتھ مل گئے یعنی مقابلے میں. تو دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے تیر اندازی بند کیوں کر دی؟ تو انہوں نے عرض کیا جب آپ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا اچھا تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں، یعنی میری وجہ سے تم اپنا کام نہیں روکو. پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے ذریعے سے ان کے درمیان، ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوئی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا تھا؟ پھر تم کو میرے ذریعے اللہ نے ہدایت نصیب کی اور تم آپس میں دشمنی اور نا اتفاقی رکھتے تھے، تو اللہ نے میرے ذریعے تمہارے اندر الفت اور محبت پیدا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ان کا آنا جانا تھا، بہت سی چیزیں آپس میں شیئر ہوتی تھی. ام ہشام کہتی ہیں جو انصاری خاتون ہے کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور یعنی اوون 2 سال یا 1 سال یا سال کے کچھ حصے تک ایک ہی تھا، یعنی ایک ہی جگہ ہم روٹی پکاتے تھے. پھر اسی طرح ایک موقع پر انصار کی عورتوں کو آپ نے الگ سے بھی واعظ کیا اور انہیں اپنے زیورات میں سے صدقہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہی ان کی محبوب ترین چیز ہوتی ہے. تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بالکل آخری واعظ تھا اس میں آپ نے انصار کی فکر کی اور انصار کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں باہر تشریف لائے جس میں آپ نے وفات پائی تھی. آپ ایک لمبی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اپنے سر کو ایک چکنی سیاہ پٹی سے باندھا ہوا تھا. جیسے سر درد ہوتی ہے تو بعض لوگ سر باندھ لیتے ہیں. آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگوں میں ایسے ہوں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے. تم میں سے جو کوئی امارت پر فائز ہو اور اپنی حکومت کی وجہ سے وہ کسی قوم کو نقصان اور نفع بھی پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ انصار کے مخلص لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے جو برے ہوں ان سے درگزر فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری مجلس واعظ تھی جس میں آپ نے انصار کے بارے میں خاص طور پر تلقین کی کہ ان میں سے اگر کچھ برے بھی ہوں تو ان سے درگزر کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے احسانات اور نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انہی سے متعلق کچھ لوگوں کی طرف سے کمی بیشی بھی ہو جائے تو اسے اگنور کر دینا چاہیے، یعنی کسی خاندان یا کسی گروہ یا کچھ قوم قبیلے کی طرف سے. ہمیشہ انسان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ، اور دوسروں کی خیر اور بھلائی پر ہی نظر رکھے، خامیوں کو نہ چنتا رہے اور ان کا بہت تذکرہ نہ کرے، ان کو پی جائے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کے طریقے پر عمل کرے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب انصار کو کچھ شکایت ہو گئی تھی آپ نے ان کو الگ سے جمع کیا اور آپ نے پوچھا کہ تم میں کوئی اور تو نہیں، یعنی صرف انصار سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ معاملہ انہی سے متعلق تھا. تو کسی نے کہا کہ ہمارا بھانجا ہے. تو آپ نے فرمایا جو بھانجا ہوتا ہے وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر تلقین کی اور فرمایا قریش تھوڑے دن قبل جاہلیت اور گمراہی کی مصیبت میں تھے اور میں نے چاہا کہ ان کو اسلام پر پکا کر دوں اور ان کی دل جوئی کروں. کیا تم اس پر خوش نہیں کہ لوگ دنیا واپس لے کر جائیں
اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھروں میں لے کر لوٹو. انشاءاللہ یہ حدیث آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی تو پورا موقع آپ کے سامنے آ جائے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر انصار کی دلجوئی کی. یہاں تک آپ کچھ بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں آگے چلوں گی. انصار کی کچھ صفات کا ذکر ہم کریں گے کہ ان کی خوبیاں کیا تھیں، ان کی عادتیں، ان کے ٹریٹس کیا تھے. تو سب سے پہلے میرا سوال یہی ہے کہ انصار تھے کون؟ اصلاً کہاں سے تھے؟ یمن سے. کہاں پر آ گئے؟ یثرب میں. سارے نہیں آئے تھے، قوم سبا کے سب لوگ یہاں نہیں آئے تھے، صرف 2 قبیلے آئے تھے. کون کون سے؟ اوس اور خزرج. مدینہ میں یہ آباد تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا. انصار کا نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اس نام سے پکارا. یعنی آپ نے بھی پھر وہی نام جو اللہ نے رکھا تھا، ان کا وہی نام رکھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے پاس کھانے کے لیے گئے تو چٹائی پر بیٹھے اور پانی کے چھینٹے مارے. تو وہ میں جاننا چاہتی کہ پانی وہ پرانی ہوگی تھی، مٹی وٹی پڑی ہوئی تھی نا، تو اس کو فریش کیا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو مصلی ہے یا جائے نماز ہے، یہ جگہ ہے، اس کو صاف کر لیں، جھاڑ لیں، فریش کر لیں. بعض اوقات بچھی ہوئی جائے نماز ہوتی ہے نا، اور اس کے اندر گنجلک پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو درست کر لینا چاہیے. جی تو ان کی اتنی فضیلت کیوں ہے، ان کو اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی، اور اتنا ان کا مقام کیوں بلند ہے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ یہ بہت پیاری بات ہے کہ اپنی جان کے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دی جائے اور اس چیز کے بارے میں کوئی لالچ نہ ہو، پھر اس کی کوئی تڑپ نہ ہو کہ میں نے کیوں دیا. لیکن افسوس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ عورتوں کے بیچ میں یہ بڑی ہوتی ہے چیز کہ وہ دے کے بھی بے چین رہتی ہیں. یس اللہ بہتر جانے کیوں. اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ انصار، اس وقت ہم یہ سبق لے رہے ہیں کہ اگر کوئی اس ملک میں آتا ہے تو ہم انصار بن جائیں، اور یہ سوچیں کہ کیا ضرورتیں ہیں ان لوگوں کی جو آتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا، وزاروں کا نہیں پتا کینیڈا تو ہوتا. ملک ہی امیگرینٹس کا ہے. ہاں جی، جس میں ہر روز مہاجرین آتے رہتے ہیں. بالکل استاذہ، نہیں پتا ہوتا کون سی صرف دکانیں ہیں. سیرین ریفیوجیز نہیں، اور بھی دنیا کے ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں. کتنا زبردست دعویٰ کا موقع ہے اگر آپ ان لوگوں کے کام آئیں انصار بن کر. السلام علیکم. استاذہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ کیوں ان کی فضیلت زیادہ ہے، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو موجود تھے اور وہاں پہ لوگ ان کے ارد گرد رہتے تھے، ان سے ان کے خطبات سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے. اب یہ لوگ تو اتنی دور بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس اتنے فریکوینٹلی تو وہ سب کچھ نہیں پہنچتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان کی کتنی مضبوطی ہے کہ یہ مہاجرین کے آنے سے پہلے ہر قربانی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایمان کی مضبوطی ہے کہ یعنی دور سے پیغام سن کر اور بہت زیادہ مواقع نہ ہونے کے باوجود ایسا یقین اور اعتماد کہ ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بچے جب سیرین ریفیوجی آئے تھے تو ہم ایک بلڈنگ میں گئے. ہم 2-3 بہنیں تھیں. ہمارے جانے سے پہلے سے ہی یعنی کرسچن مشنری والے بہت سارے لوگ آلریڈی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے عربی سیکھی ہوئی تھی صرف اسی مقصد کے لیے تاکہ ان سے بات کریں، ان کی پوری سپورٹ. وہ ہم پش کر رہے تھے پیچھے، آپ فکر نہ کریں، ہم ان کی ٹیک کیئر کر لیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم انصار بنے، وہ ہماری جگہ انصار بن کے. تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہم کیوں نہیں اس کام کے لیے عربی سیکھ سکتے؟ کیونکہ ہم دنیا میں مصروف ہیں، ہماری پرائرٹیز اور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ustaza, as you have asked that what is the significance of Ansar, in Sirah we are learning about the Meccan era, and just yesterday we learned about Prophet sallallahu alaihi wasallam's journey to Taif and how he suffered through the hands of the people of Makkah and people of Taif, and how all of them rejected him, and the only people who actually offered help were the people of Medina, those Ansar. So everything that we have learned in Meccan era actually gives us the knowledge and understanding of Prophet sallallahu alaihi wasallam love for Ansar, why he loved them so much, because they were there when nobody accepted him. استاذہ السلام علیکم. آپ نے فرمایا کہ لڑائی کہیں بھی ہو وہ زہر قاتل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو اوس اور خزرج کے جو یہ
لوگ تھے اہل یمن سے متعلق، یہ ان میں لڑائی کا مادہ بہت تھا اور جنگ و جدل میں مصروف رہتے. سب سے پہلے آپ نے ان کو اس کو دور کرنے کی کوشش کی. اور ہم بھی کئی محفلوں میں جاتے ہیں، ہم سے لوگ اپنے خاندانی لڑائیوں کی باتیں بتاتے ہیں، ہم تو اس کو دلچسپی سے سننے لگتے ہیں، خیال بھی نہیں، بلکہ کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کہا، بھئی یہ تو بہت اس نے برا کیا اور اللہ اس کو ہدایت دے. خود ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں تو کتنا فرق ہے کہ ہادی برحق نے تو لڑائی ختم کرا دی اور پھر ان کی نسلوں سے بہترین مسلمان ہوئے. تو پہلے انہوں نے کمزوری دیکھ لی اور آپ نے فرمایا زہر قاتل ہے یہ زہر قاتل.